أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. چلیں 11واں سبق حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی سوانح عمری یعنی سوانح حیات. ٹھیک، سوانح حیات میں سب سے پہلی چیز ولادت باسعادت ہے. امام کی ولادت کی تاریخ کون سی ہے، سال ہجری کون سا ہے، مقام کون سا ہے، کس جگہ پہ پیدا ہوئی، یہ تمام چیزیں، ماں کا نام، باپ کا نام، یہ تمام چیزیں آ جائیں گے. تعارف میں پہلی چیز جو ہے کہہ رہے ہیں کہ آسمان ولایت کے 8ویں ستارے حضرت علی ابن موسیٰ الرضا. علی نام ہے امام کا، ابن موسیٰ یعنی امام موسی کاظم کے بیٹے ہیں، الرضا آپ کا لقب ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اماموں کا نام جو لیا جاتا ہے وہ الگ الگ طریقے سے لیا جاتا ہے. کبھی کبھی کنیت کو پہلے لایا جاتا ہے، جیسے ابو عبداللہ امام حسین علیہ السلام، ٹھیک، ابو جعفر امام محمد تقی علیہ السلام، ٹھیک، پھر امام محمد باقر علیہ السلام. کبھی کنیت کو پہلے لایا جاتا ہے. زیادہ تر جو مشہور ہے نام لینے کا جو رائج طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ پہلے امام کا اصل نام لیا جاتا ہے، پھر ولدیت بیان کی جاتی ہے اور پھر لقب لایا جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جیسا کہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ علی نام ہے، ابن موسیٰ یہ موسیٰ کے بیٹے ہیں، یعنی ولدیت بیان کی گئی ہے. اس کے بعد الرضا جو مشہور لقب ہوتا ہے. ٹھیک، ہر امام کے مختلف القاب ہیں، ان القابات میں سے جو لقب سب سے زیادہ مشہور ہوتا ہے اس لقب کو ذکر کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، چلیں آپ کی ولادت 11 ذیقعدہ، ٹھیک، مہینے میں ذیقعدہ کی 11 تاریخ کو، یعنی مہینہ ذیقعدے کا تاریخ 11 اور سن 148 ہجری، سن 148 ہجری. امام جعفر صادق علیہ السلام جو 8ویں امام کے جد بزرگوار ہیں، ان کی رحلت کے، ان کی شہادت کے 16 دن کے بعد پیدا ہوئے. 16 دن کے بعد، یعنی آپ ذیقعدہ کی 11 میں سے 16 گھٹائیں گے تو کتنا ہوگا مولانا؟ 25 ذی الحجہ. کتنا ہوگا؟ وہ کیوں نہ سوال کر دیا کیا؟ ہاں مولانا 11 ذیقعدہ کو امام کی ولادت ہوئی ہے. 8ویں امام کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کے جد بزرگوار امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کے 16 دن بعد. حسن بولے گے نا جلدی سے، میں کہہ رہا ہوں تو آپ ایسے دیکھ لو جیسے میں نے غلط کہا ہو. ٹھیک، چلے. آپ کا نام علی رکھا گیا، نام علی ہے، مشہور لقب رضا ہے، کنیت ابو الحسن ہے. ٹھیک، پدر بزرگوار کا اسم گرامی اوپر بیان کیا، پھر بیان کرتے امام موسی کاظم علیہ السلام. ماں کا نام نجمہ ہے، ماں کا نام نجمہ ہے، جو خرد مندی، ایمان اور تقوی میں ممتاز ترین عورتوں میں سے تھی. خرد مندی یعنی عقل مندی، بہت ہی عقل مند، با ایمان اور صاحب تقوی خاتون تھی. میں نے بتایا آپ لوگوں کو اس سے پہلے کے درس میں بھی، ظاہر سی بات ہے جس بدر سے امام متولد ہونے والا ہو وہ خاتون کوئی معمولی خاتون تو نہیں ہوگی. لہذا جتنی بھی اماموں کی مائیں ہیں وہ اپنے دور اور اپنے زمانے کی ممتاز خاتون رہی ہیں ہر اعتبار سے. جو انسانی کمالات ہوتے ہیں، جو اچھائیاں اور خوبیاں ہوتی ہیں، انسانی خوبیاں
خوبیاں، اچھی عادتیں، اچھی خصلتیں وہ تمام ان کے اندر ہوتی تھی. لہذا آپ تمام اماموں کی ماؤں کی خصلتیں، عادتیں، ان کے اخلاق، ان کے کردار کو اٹھا کر کے دیکھیں گے تو سب اپنے زمانے کی سب سے ممتاز اور منفرد خاتون نظر آئیں گی. چلو یہ تو ولادت کی بات تھی اور ماں باپ کا تعارف کروایا. اب امامت پر نص، امامت پر نص یعنی امامت پر دلیل. ٹھیک ہے، چونکہ 8ویں امام کو ہم اپنا 8واں امام مانتے ہیں تو آپ کی امامت کے سلسلے میں ہمارے پاس دلیل ہونی چاہیے. بغیر دلیل کے تو نہیں مان سکتے امام. کہنے کہ امام علی ابن موسی الرضا 183 ہجری میں جناب موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام کی شہادت کے بعد 35 برس کی عمر میں منصب امامت سنبھالا. سن 83 میں جب 7ویں امام کی شہادت واقع ہوئی ہے تو اس کے بعد 8ویں امام کو منصب امامت ملا ہے. جس وقت 8ویں امام کو منصب امامت ملا اس وقت آپ کی عمر 35 برس کی تھی. جب ایک امام کی شہادت واقع ہو جاتی ہے اس کے فوراً بعد دوسرے امام منصب امامت میں فائز ہوتا ہے. امام ہوتا ہے پہلے سے ہی لیکن جو منصب ہے، جو عہدہ ہے نا، وہ پہلے والے امام کی شہادت کے بعد ہی اسے ملتا ہے. یہ تو تذکرہ ہے آپ کی امامت کا. دلیل کیا ہے؟ اب دلیل یہاں سے ایک دلیل عام ہے، ایک دلیل خاص ہے. دلیل عام یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے اپنے تمام خلفاء، اپنے تمام جانشینوں کا تعارف کروایا ہے. چلو اس سے پہلے بھی میں نے اشارہ کیا تھا کہ نبی کریم نے اپنی زندگی اور اپنی حیات میں اپنے بعد آنے والے تمام خلفاء اور تمام جانشینوں کا تعارف کروایا ہے. نام لے کر بتایا ہے کہ میرے بعد میرا جانشین کون ہوگا، اس کے بعد کون، اس کے بعد کون، ہر ایک کا نام، لقب، کنیت سب بیان کیا ہے. تو جب نبی کریم نے تعارف کروا دیا تو یہ تعارف امامت کی دلیل ہے مولانا، ہے نا، کیونکہ قول پیغمبر حجت ہے. قول پیغمبر کیا ہے؟ حجت ہے. جب اللہ کے نبی نے کہہ دیا کہ میرے بعد میرے جانشین اور خلیفہ علی ابن ابی طالب ہوں گے، اس کے بعد حسن ابن علی ہوں گے، اس کے بعد حسین ابن علی ہوں گے، اس کے بعد علی ابن الحسین ہوں گے، اس کے بعد محمد ابن علی ہوں گے، اس کے بعد جعفر ابن محمد ہوں گے، پھر اس کے بعد موسیٰ ابن جعفر ہوں گے، اس کے بعد علی ابن موسیٰ. تو رسول خدا نے تمام اماموں کی تعین فرمائی ہے. جس طریقے سے اللہ کے نبی نے تمام اماموں کی امامت کا تذکرہ کیا ہے اور ان کے سلسلے میں تصریح کی ہے، وضاحت کی ہے، اسی طریقے سے 8ویں امام کا بھی تعارف کروایا ہے. اور ایک خاص دلیل جو باب نبوت میں بھی ہے کہ ہر پہلے والا نبی اپنے بعد والے نبی کا تعارف کرا کے گیا ہے. پہلے والے نبی کا اپنے بعد والے نبی کا تعارف کرانا بعد والے نبی کی نبوت کی دلیل ہے. ایسے ہی امامت کے باب میں بھی جب ایک امام دنیا سے جانے لگتا تھا تو اپنے بعد والے امام کا تعارف، اس کی تصریح اور وضاحت کر کے جاتا تھا تاکہ لوگوں کو شک و شبہ نہ ہو. لہٰذا جب 7ویں امام کی شہادت واقع ہوئی اس سے پہلے، ٹھیک ہے، 7ویں امام نے اپنی حیات اور اپنی زندگی میں 8ویں امام کی امامت کا تعارف کروا دیا تھا. اپنی شہادت سے پہلے موسیٰ ابن جعفر نے زمین پر 8ویں حجت خدا اور اپنے بعد کے امام کا تعارف مسلمانوں کے درمیان کرایا تاکہ لوگ کجروی اور گمراہی میں نہ پڑ جائیں. کیونکہ یہ مسئلہ بڑا سنگین ہے. اگر پہلے والا امام تعارف نہ کروائے، امت کو یوں ہی چھوڑ کے چلا جائے تو امت کسے اپنا امام مانے گی؟ دیکھیے پہلے مرحلے میں
پہلے مرحلے میں، امامت کے پہلے مرحلے میں امت مسلمہ میں جو اختلاف ہوا، اس کی سب سے بڑی وجہ یہی تھی کہ لوگوں نے اس تعارف کو قبول نہیں کیا جو تعارف اللہ کے نبی نے کرایا تھا. سمجھ گئے؟ نتیجہ یہ ہوا کہ سقیفہ میں جا کر کے کسی اور کو امام بنا لیا، خلیفہ بنا لیا، اور پھر اس کے بعد سے امت مسلمہ دو حصوں میں تقسیم ہو گئی، اور وہیں سے کجروی پیدا ہوئی. لوگ بے راہ جانے لگے، صراط مستقیم سے ہٹ گئے. لہٰذا امام کی ذمہ داریوں میں سے اہم ترین ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے بعد والے امام کا تعارف کرا کے جائے تاکہ امت گمراہ نہ ہونے پائے، کجروی کا اور انحراف کا شکار نہ ہونے پائے. لہٰذا ہم نے دیکھا کہ تمام اماموں نے اپنی زندگی میں، اپنی حیات میں اپنے بعد والے امام کا تعارف کروایا ہے. مخزومی نقل کرتے ہیں کہ موسیٰ ابن جعفر نے مجھ کو اور چند دوسرے افراد کو بلایا اور فرمایا تم کو معلوم ہے کہ میں نے تم لوگوں کو کیوں بلایا ہے. اب دیکھیں یہ ساتویں امام کا تذکرہ ہو رہا ہے. مخزومی یہ راوی ہے، یہ کہتا ہے کہ ساتویں امام نے مجھ کو اور چند دوسرے افراد کو طلب کیا، بلایا اپنی بارگاہ میں. ہم لوگ پہنچے امام کے پاس، ہم نے سوال کیا مولا آپ نے کس لیے بلایا ہے، کیوں بلایا ہے؟ ہم نے کہا نہیں، آپ نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ تم لوگ گواہ رہو، گواہ اور شاہد بھی بنایا کہ میرا یہ بیٹا امام رضا کی طرف اشارہ کر کے وصی اور میرا جانشین ہے. یہ دلیل ہے آٹھویں امام کی امامت کی کہ ساتویں امام اپنی زندگی میں اپنے چند اصحاب اور چاہنے والوں کے بیچ باقاعدہ طور پہ آٹھویں امام کی طرف اشارہ کر کے فرما رہے ہیں کہ میرے بعد میرا جانشین میرا یہ بیٹا ہے. یہ ایک دلیل. دوسری، یزید ابن سلید نقل کرتے ہیں کہ عمرہ بجا لانے کے لیے مکہ جا رہا تھا. پھر راستے میں ساتویں امام سے ملاقات ہوئی. میں نے ان کی خدمت میں عرض کی کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ بھی اپنے پدر بزرگوار کی طرح مجھ کو بتائیے کہ آپ کے بعد آنے والے امام کون ہے. دیکھیں یہ وہ شخص ہے شاید جس نے اس سے پہلے والے امام کے ذریعے سے موجودہ امام کے بارے میں، یعنی چھٹے امام سے ظاہراً سن چکا تھا، ساتویں امام کے بارے میں وہی حوالہ دے رہا ہے کہ آپ بھی مجھ کو بتائیے. آپ کے والد گرامی نے مجھے بتایا تھا کہ میرے بعد آپ جانشین ہوں گے. ٹھیک، اب میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کے بعد امام کون ہوگا. تو امام نے امامت کے بارے میں پہلے تھوڑی سی وضاحت کی اور اس بات کو بیان کرنے کے بعد امام خدا اور پیغمبر کی طرف سے معین ہوتا ہے، یہ ساری باتیں بتائیں. اس کے بعد فرمایا میرے بعد میرے فرزند علی ابن موسیٰ امام ہوں گے جو علی اور علی ابن الحسین کے ہم نام ہیں. یعنی یہ علی سے مراد پہلے علی، علی ابن الحسین چوتھے علی. ٹھیک ہے، پورے سلسلے امامت میں 4 امام ایسے ہیں کہ جن کا اسم گرامی علی ہے. پہلے امام، چوتھے امام، 8ویں امام اور 10ویں امام. ٹھیک مولانا؟ علی ابن ابی طالب، علی ابن الحسین، علی ابن موسیٰ رضا، علی ابن محمد التقی. ٹھیک، دیکھیں کس طریقے سے امام نے دلیل امامت پیش کی ہے. اماموں کے یہ فرمان، اماموں کا یہ تعارف کیا ہے؟ 8ویں امام کی امامت کی دلیل ہے، نص ہے. اب اخلاق و سیرت کا مسئلہ. ٹھیک، اخلاق و سیرت کی بحث انشاءاللہ بعد میں.